کنفرم کلیکشن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آپ کو ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دنیا کے سب سے بڑے علمی اور تحقیقی انعام نوبل پرائز کا اجرا کیسے ہوا، اور آخر نوبل کو اس طرح کا انعام دینے کا خیال کیوں کر آیا، تو جانیے 125 سال سے جاری ان انعامات کے بارے میں مکمل معلومات ہماری اس نئی ویڈیو میں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری اس محنت کو لائک ضرور کریں، اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں، تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو مستقبل میں بھی آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت نوح کے زمانے میں انسان سونا، چاندی اور دیگر قیمتی پتھروں کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور ان میں خونی جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اب کائنات میں اس طرح کی جتنی معدنیات تھیں جو کہ اس وقت تک زمین کے سینے پر بکھری پڑی تھی، ان کو فرشتوں کے ذریعے زمین میں دھسا دیا گیا کہ اب ان انعامات قدرت کو جو محنت کرے گا وہی تلاش کر پائے گا۔ اس کے بعد سے انسان انہیں کھود کر ڈھونڈنے لگا، اور مزید ہزاروں سال اسی طرح ہوتا رہا، مگر یہ ایک مشکل اور دقت طلب کام ہوا کرتا تھا۔ سن 1800 کے زمانے یعنی 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب آنا شروع ہوا، تو انسان نے کتنے ہی بڑے بڑے کام مشینوں سے لینا شروع کیے، مگر کان کنی اور پہاڑوں کو توڑنا بھی کوئی آسان کام ہرگز نہ تھا۔ اس بارے میں سب سے پہلے الفریڈ نوبل نے ہی سوچا۔ نوبل سویڈن کا باشندہ تھا۔ وہ سن 1833 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر ایسے میں اسے ایک خاتون سے محبت ہو گئی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس خاتون کا نام تھا برتھا وان۔ وہ ایک سوشل ورکر تھی۔ انسانیت کی خدمت اور امن برتھا کی زندگی کا مشن تھا۔ اس سلسلے میں برتھا نے ایک ناول ہتھیار رکھ دو بھی لکھا، مگر برتھا کو الفریڈ نوبل میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس بات سے دل برداشتہ ہو کر نوبل سائنسی ایجادات کی طرف راغب ہوا، اور انسان کے لیے پہاڑوں کو اڑانے اور توڑنے والی مشین ڈائنامائٹ ایجاد کی، اور خوش قسمتی سے یہ ایجاد اس کو راز بھی آ گئی۔ وہ راتوں رات امیر ہو گیا، مگر برتھا اس سے شادی پر اب بھی راضی نہ تھی۔ مگر برتھا کے ناول ہتھیار رکھ دو کو پڑھنے کے دوران الفریڈ نوبل کو نوبل انعام دینے کا خیال آیا۔ الفریڈ نوبل تو کنوارا ہی سن 1896 میں چل بسا، مگر وہ ایسی وصیت کر گیا جو اسے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہر سال کیمیا، طبیعیات، میڈیسن، ادب اور امن کے لیے گرا قدر خدمات انجام دینے والوں کو، جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوں، انہیں اس سال کا انعام دیا جاتا ہے۔ نوبل نے $90 لاکھ کی رقم ترکے میں چھوڑی اور وصیت کی کہ اس رقم کو بینک میں رکھا جائے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے انعام دیا جائے۔ نوبل پرائز پچھلی صدی کے آغاز یعنی سن 1901 سے جاری ہوئے۔ پہلا انعام ایکس رے مشین بنانے والے ٹام ٹن جان کو دیا گیا۔ مزے کی بات یہ کہ سن 1905 کا امن کا انعام اسی برتھا وان کو دیا گیا جس سے نوبل شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ انعام حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی بنی۔ نوبل نے کہ صرف ڈائنامائٹ ایجاد کیا، مگر دیکھا جائے تو نوبل پرائز کا اجرا اور اس کی وصیت بھی ایک اہم دریافت تھی۔ بعد میں فلم اور دیگر شعبوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ نوبل پرائز کو ایک زمانے میں کامیابی کی انتہائی سند مانا جاتا تھا، اور آج بھی یہ انعام پانے والے اپنے شعبوں کے لیجنڈ مانے جاتے ہیں۔ دنیا کی آبادی بڑھنے لگی اور کام کرنے والے زیادہ تعداد میں مقابلے میں آئے، تو یہ انعام مشترکہ طور پر ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی دیا جانے لگا۔ اب تک یہ انعام 954 افراد اور 27 تنظیمیں
حاصل کر چکی ہیں۔ ایشیا میں سب سے پہلا انعام ایک بنگلہ دیشی شاعر اور ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا انعام دیا گیا سن 1913 میں گیتا انجلی لکھنے پر۔ پاکستان میں پہلا نوبل پرائز ڈاکٹر عبدالسلام کو سن 1989 میں کیمسٹری کے شعبے میں تحقیق پر دیا گیا۔ پاکستان میں شعبہ تعلیم میں خاص کر لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم میں اہم بھاگ دوڑ کرنے کے صلے میں ملالہ یوسفزئی کو مشترکہ نوبل کا انعام سن 2014 میں دیا گیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستانی تنظیمیں بھی کار خیر اور تعلیمی امور سر انجام دے رہی ہیں جنہیں اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ ان کی پذیرائی کی جائے۔ اس سلسلے میں اخوت فاؤنڈیشن کو سن 2021 کا مشترکہ نوبل انعام دیا گیا۔ اب ایک اہم اور خاص سوال، آخر اس انعام میں ہوتا کیا ہے؟ تو یہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس میں ایک گولڈ پلیٹڈ میڈل، ڈپلومہ اور انعامی رقم ہوتی ہے جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ لاسٹ ٹائم دی جانے والی رقم 3.5 لاکھ $US تھی۔ غرض الفریڈ نوبل کا لگایا گیا یہ پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے جو انتھک محنت کرنے والوں کو انعام کی صورت میں اطمینان کی ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔